ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں, میں آپ کو کل کے پول کا رزلٹ بتا دوں. کل کا سوال تھا, کیا این ایف سی ایوارڈ کی طرح وفاق اور صوبوں کو صوبائی خود مختاری پر بھی باہمی اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے؟ 87% لوگوں نے کہا ہے ہاں اور 13% لوگوں نے کہا ہے نہیں. بڑا زبردست کافی ڈومیننٹ ہے کہ ہاں جی وہ صوبائی خود مختاری پر بھی باہمی اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے. مطلب لوگ وہی چاہ رہے ہیں کہ جی اب جو کچھ بھی ہو وہ ڈیموکریٹکلی ہو اور اس میں سب کنسنسس ہو. سر بھی کہہ رہے تھے جماعتوں میں جمہوریت کا جو یہ ریاض میں یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں اور اسپیشلی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کبھی نہیں آ سکتی. یہاں پہ موروثی سیاست, وراثت والی سیاست, مطلب پیپلز پارٹی ہے تو وہ بھٹو کے نام سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی. مسلم لیگ نواز ہے تو وہ نواز شریف یا اس کی فیملی کے ارد گرد کے حصار سے نہیں نکل سکتی. اسی طرح باقی پارٹیز بھی, تحریک انصاف عمران خان اے ون مین. آپ مجھے بتائیں, آپ کا اس بارے میں, یو آر اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین, ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ جی فروخ بھائی, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جمہوریت اور سیاسی سفر ابھی ارتقائی مراحل پر ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں غیر جمہوری قوتوں کو بہت رستہ مل جاتا ہے چونکہ غلطیاں سیاستدان کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جو خاندان جہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے پورا یرمغال بنایا ہوا ہے پارٹی کو, اور عملاً کہتے ہیں نا ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ ایک لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے, اور لیڈر نے بھی کبھی کنسلٹیشن نہیں کی, جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اسی پہ کھڑا ہوتا ہے. یہی پوزیشن ساری جماعتوں میں یہ ہے, وہ مسلم لیگ قائد اعظم ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نواز ہو یا باقی بھی جماعتیں ہوں. تو البتہ اس میں سمجھتا ہوں دو ایسی پارٹیاں ہیں, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم, جس میں یہ بات مجھے نظر نہیں آتی. یہ خاندانی سیاست کام ہے اس میں. اچھا. اور دوسرا یہ کہ میں نے تجویز دی تھی پارلیمنٹ میں بجٹ سپیچ میں کہ اس کا ایک حل ہے کہ الیکشن کمیشن آف جو ہمارے موجودہ ہے پیپل ریپرزینٹیو ایکٹ 1976, اس میں امینڈمنٹ کریں اور الیکشن کمیشن کو امپاور کریں کہ سیکرٹ بیلٹ سے ڈسٹرکٹ سے صوبائی اور صوبائی سے مرکزی سطح پہ پارٹی الیکشن ہر 2 یا 3 سال بعد الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوں. اس سے آپ دیکھیں گے وہ جو ایکٹیو, آنیسٹ اور کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے پوری پارٹی, ہر پارٹی میں, وہ خود ابھر کر سامنے آئے گی, جن کو اب موقع نہیں مل رہا آگے بڑھنے کا. اسی وجہ سے پارٹیوں میں بندر بانٹ, ٹوٹ پھوٹ اور پارٹیوں میں تقسیم ہو رہی ہے. اچھا ریاض بھائی, آپ مڈل انکم گروپ سے آپ کا تعلق ہے, کوئی آپ سرمایہ دار نہیں ہے, سیاست میں کوئی آپ کی وراثت میں آپ کو سیٹ نہیں ملی, آپ نے بڑی محنت کی حلقے میں اور آپ اس شعبے میں آئے. میں یہ جاننا چاہوں گا, بہت سے اس طرح آپ کی طرح پڑھے لکھے نوجوان لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام بھی, کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ سیاست میں آنے کے لیے تو بہت ڈھیر سارا پیسہ چاہیے اور بہت بڑی کوئی سفارش چاہیے, بہت سرمایہ چاہیے, تو کس طرح سے آپ آ سکتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ آپ نے ریکارڈ قائم کیا ہے, انڈیپینڈنٹ آپ کئی مرتبہ الیکشن جیتے, بڑے بڑے مارجن سے جیتے, تو کیا ایسا وہ جادو کی چھڑی کون سی ہے جو آپ چلاتے ہیں اور آپ یہ سارا کر کے دکھا دیتے ہیں؟ میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اس کا آغاز کیا اور اپنے حلقے میں نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی. ساکھ جو ہے نا, بزنس ہو یا سیاست ہو, بڑی میٹر کرتی ہے. جب ایک آپ اعتماد بحال کر لیتے ہیں پبلک کا, جو آپ بلائنڈ فیتھ کرنے لگ جائیں کہ آپ ان کو چیٹ نہیں کریں گے, آپ کرپشن نہیں کریں گے, آپ جا کے اسمبلی میں سو نہیں جائیں گے, ذاتی مفادات کی جنگ نہیں لڑیں گے, عوام کی بات کریں گے, تو الٹیمیٹلی عوام آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے. ٹرسٹ میکنگ بہت مشکل مرحلہ ہے. اگر آپ ایک اچھی آرگنائزیشن کھڑی کر لیں اور اپنے بارے میں ایک کریڈیبلٹی قائم کر لیں اور ساکھ قائم کر لیں, تو لوگ پھر آپ کو ووٹ دیتے ہیں. وہاں میرا فیملی ووٹ بھی نہیں ہے, وہاں جاگیردار سرمایہ دار بھی نہیں ہوں, پارٹیوں کا سہارا بھی نہیں لیتا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ مجھے 5ویں دفعہ الیکٹ کر چکے ہیں. 6ٹھی دفعہ دیکھا جائے تو آشفا بھی 6ٹھی دفعہ الیکٹ ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب بھی سوچتا ہے ہمارے لیے سوچتا ہے. عوام چینج چاہتے ہیں, عوام اپنی معاشی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں انہیں عزت ملے, رسپیکٹ ملے, اور سوشل جسٹس ہو, برادریوں کی بنا پہ بندر بانٹ نہ ہو. شرف صاحب کے آپ قریب رہے, 2002 سے 2008 کے درمیان آپ اسمبلی میں بھی تھے اور ان کی پی ایم ایل کافی گورنمنٹ کا حصہ, مطلب آپ اسی گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھتے تھے, آپ ان سے رابطے میں؟ دیکھیں جی, پرویز مشرف صاحب نے جب ریفرنڈم کے لیے ووٹ مانگا اس وقت میں جیل میں تھا. بطور ایجوکیشن منسٹر لوگوں کو نوکریاں دینے کے الزام میں نے 2 سال قید با مشقت کاٹی ہے پرویز مشرف کے دور میں, اور کوئی کرپشن چارج میرے خلاف نہیں تھا. کرپشن چارج نہیں تھا, آپ نے نوکریاں دی تھی, اس کی وجہ سے قید با مشقت 2 سال آپ نے کاٹی. جی, اور بعد میں ہائی کورٹ نے مجھے باعزت بری بھی کیا. اس وقت جب ریفرنڈم ہوا تو میں سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں تھا. پوری جیل میں ایک واحد ووٹ اس کے خلاف پڑا ہے, وہ میرا ووٹ تھا, اور اوپن میں نے سب کے سامنے مور لگائی. حتیٰ کہ جو میرے ساتھ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, انہوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ ڈالا. مسلم لیگ نواز کے لیڈران نے سب نے ڈالا, میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن واحد ووٹ میرا سنگل نکلا. ابھی بھی رزلٹ آپ چیک کروا سکتے ہیں, اور سب کے سامنے میں نے مور لگائی.
دوسرا یہ کہ جب میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا اور پھر دوبارہ جب پرویز مشرف صاحب نے وردی کے اندر رہتے ہوئے ایک اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا، یہ بھی آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ اس میں بھی میں نے ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا. جب ووٹنگ ہوئی ہے تو اس وقت میں آفتاب شیرو پاؤ صاحب وزیر تھے، ان کے کمرے میں چلا گیا چیمبر میں، اور انہوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا. ہم دونوں نے وہاں بیٹھ کے پوری پروسیڈنگ گزار دی اور ہم اسمبلی میں واپس نہیں آئے اور اب اس عمل میں شریک نہیں ہوئے. یہ میں ریکارڈ. لیکن آپ نے آواز نہیں اٹھائی ان کے خلاف، آپ نے ایبسٹین کیا صرف. اور تھرڈ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر میں نے باقاعدہ 2003 میں سپیچز میں اور باقاعدہ پریس کانفرنس میں آصف علی زرداری صاحب کی رہائی، یوسف رضا گیلانی صاحب کی رہائی اور مخدوم یوسف رضا گیلانی اور یہ اپنا جاوید ہاشمی، تینوں لیڈروں سمیت پاکستان کے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بارہا مرتبہ مطالبہ کیا، اور وہ چھپا ہے پریس میں، آن ریکارڈ ہے کہ وہاں بیٹھا میں تھا مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ قومی اسمبلی میں، لیکن میں نے بات انسانی حقوق کی، رول آف لا کی، جمہوریت کی، اور سب سے بڑھ کر عوام کی غربت، افلاس، ناداری کے خاتمے کی، اور میں نے کرٹیسائز کیا. یہی وجہ ہے کہ میرا خیال کہ جب خاص طور پر پرویز مشرف صاحب یونیفارم میں تھے 2007 مئی میں انہوں نے میٹنگ کی ایوان صدر میں، ان کے 100 کے قریب الیکٹڈ ریپرزینٹیو سامنے بیٹھے تھے. میں واحد آدمی تھا جس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپ چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری کے خلاف ریفرنس وڈرا کریں اور ان سے مفاہمت کریں. سیم ڈے ایک پرائیویٹ چینل کے ایک اینکر نے جو مشہور ہیں مجھے ٹی وی پہ لا کے یہ بات 6 دفعہ ریپیٹ بھی ہوئی اور یہ چھپا. مقصد میں نے آن ریکارڈ اس وقت بھی پرویز مشرف کے سامنے کھڑے اگر کوئی جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے، آپ نے پرنسپل پہ سودے بازی سچائی کی بات کی ہے، اور مجھے اندازہ تھا کہ میں نے ان سے ٹکٹ بھی نہیں مانگنا، مجھے وہ پرواہ بھی نہیں ہے، تو مجھ سے کیا چھین سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر انسان سچی بات کرے اور منہ پر بات کرے تو تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے اور ملکی سیاسی ریکارڈ بھی درست رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، باتیں ہمیشہ سچی کرنی چاہیے. ریاض بھائی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں آپ سے کرنی تھیں، لیکن وقت جو ہے نا وہ ہمارا لائیو پروگرام ہے ختم ہوا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کو ضرور بلائیں گے، اور یہ باقی کی جو انکمپلیٹ سٹوری رہ گئی ہے یہ وہاں پہ کمپلیٹ کریں گے. کچھ پوچھنا تھا ہے نا، رہ گیا نا. عاشقہ بھابی سے بھی آپ نے کافی سارے سوال کرنے تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، صبح آپ آئے، بہت اچھا لگا. اور ریاض بھائی آپ کا تو پولیٹیکل ایکیومین ماشاءاللہ، مطلب میں خود ان سے جی ٹپس لیتا رہتا ہوں، میں استاد ہے میرے یہ. تو انسپریشن فار آل آف اس ہو لوکنگ فار پرنسپلز. ابھی آج کل کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں. تو جناب وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے، آپ نے کوئی سوال تو نہیں بتانا؟ آج کا سوال میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں. آج سوال ہے، کیا بڑی پارٹیز کے تمام دھڑوں اور ناراض ارکان کو اگر اپنی پارٹیز میں واپس لے لیا جائے تو ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا، ہاں یا نہیں؟ آپ اس کے لیے اپنا opinion رجسٹر کر سکتے ہیں. ہمیں ای میل کیجیے jago@duniatv.tv پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 6622 پر، یا آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.dunianews.tv. اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. ہیو اے لولی ویکینڈ. سائننگ آؤٹ می اینڈ فاروق. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.